السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کا بہت بہت استقبال ہے اور بہت بہت جزاک اللہ دین کی مجلس میں جڑنے کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاری بہنوں، آقا کی دیوانیوں، ہم سب کچھ سنے یا سنائیں اس سے پہلے مناسب ہی نہیں ضروری سمجھتی ہوں کہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا و مولا، ہمارے غم گسار آقا، وہ سونے سونے پیارے پیارے مدنی آقا، جو رب کے محبوب، دانا غیوب، مکی سردار، مدنی تاجدار، ہم بے بسوں کے بس، ہم بے کسوں کے کس، تمام عالموں کی رحمت، تمام عالموں کی جان پر نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ پیش کریں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور دوسری مرتبہ پھر عشق و محبت میں جھوم کے آقا کی بارگاہ میں درود کے نذرانے پیش کر دیں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور تیسری مرتبہ پھر عشق و محبت میں جھوم کے آقا کی بارگاہ میں درود کے نذرانے پیش کرے۔ پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیاری بہنوں، آپ کو یہ دین کی مجلس بہت بہت مبارک ہو، اور یہ وہ وقت ہے جو انشاءاللہ حشر کے دن ہماری بخشش کا باعث بنے گا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہم سے دین کی خدمت کا کام لے رہا ہے، اور دین کی للک اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا کی ہے جو ہم یہاں جڑے ہوئے ہیں۔ ساری دنیا سے جو ہم اس آن لائن اجتماع میں جڑے ہیں، اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، اور جزائے خیر دینے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی جزا عطا فرمائے۔ اور اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ کا قرب اختیار کرو، قرب حاصل کرو۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے پچھلے مرتبہ ہم نے نمازوں کی جانب گفتگو کی تھی، نماز کی کے موضوع کو اللہ کے قرب کا ذریعہ بنایا تھا، موضوع بنایا تھا۔ ابھی آئیے ہم پھر سے اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اسی موضوع کو آگے بڑھانے میں ہم آئیے غور و تفکر کریں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ رب العزت سب سے زیادہ کون سے عمل کو پسند کرتا ہے؟ تو حضور پاک سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے قریب بندہ تب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ اللہ سے سب سے زیادہ قریب قربت، اللہ کی قربت تب حاصل ہوتی ہے بندے کو جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو سجدے کی فضیلت ایسی ہے کہ 5 وقت کی نماز تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہ فرض کی ہے، اور فرض تو کیا ہے؟ فرض تو قرض ہے۔ فرض جو ہے یہ عبادت ہے، لیکن اس کو عبادت کا وہ فرض کے بنا تو کوئی نفل نماز قبول نہیں ہے۔ اور آج ہم نے اپنا ٹاپک نفل نماز کو بنایا ہے،
تو نماز جو ہے یہ بندے کی معراج بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بھی ہے اور دین کا اہم ستون بھی ہے، اور نماز ہی ہے جو مومن اور کافر میں امتیاز پیدا کرتی ہے۔ تو نماز بندے کی معراج ہے، اللہ تعالیٰ سے ملنے کا ذریعہ ہے، اور 5 وقت کی نماز ہر مومن مرد اور عورت عاقل اور بالغ کے اوپر فرض ہے۔ لیکن 5 وقت کی نماز کے علاوہ حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نفل نماز کی اہمیت کے جانب یہ توجہ دلاتی ہے یہ حدیث مبارکہ کہ میرے آقا مدنی آقا سونے آقا مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی بندہ فرضوں کے ساتھ ساتھ نفل کی کثرت کرتا ہے، نفل عبادت کی، نفل نمازوں کی کثرت کرتا ہے، نفل کام، نفل عبادت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا کوئی بندہ فرضوں کے ساتھ ساتھ نفل عبادت کی کثرت کرتا ہے، نفل کثرت کے ساتھ کرتا ہے، نفل اعمال اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے یہ، حدیث قدسی اسے کہتے ہیں جو اللہ کے جانب سے کہی گئی، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک سے زبان سے ہم کو بتائی گئی، سبحان اللہ۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جیسے ہی کوئی میرا بندہ فرضوں کے ساتھ نفلوں کی کثرت کرتا ہے تو ہم اس کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اس قدر قریب ہوتے ہیں کہ پھر ہم اس کی زبان بن جاتے ہیں جس سے وہ بولتا ہے، ہم اس کی آنکھیں بن جاتے ہیں جس سے وہ دیکھتا ہے، ہم اس کے کان بن جاتے ہیں جس سے وہ سنتا ہے، ہم اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں جس سے وہ پکڑتا ہے، ہم اس کے پاؤں بن جاتے ہیں جس سے وہ چلتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب وہ میرا بندہ کسی بات کی ضد کر لیتا ہے، قسم کھا لیتا ہے، تو ہم اس کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں، اس کی بات کو پورا کر دیتے ہیں، اس کی بات کو مان لیتے ہیں۔ اور سنو، جب ہمارے اس دوست سے جو اس کے ہم زبان بن جاتے ہیں، جس کی آنکھیں بن جاتے ہیں، جس کی کان بن جاتے ہیں، جس کے ہاتھ بن جاتے ہیں، جس کے پاؤں بن جاتے ہیں، جو ہمارے قریب، ہم اس سے قریب تر قریب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس سے قریب تر ہوتا چلے جاتا ہوں، اتنا قریب ہو جاتا ہوں کہ اس کا بولنا نہیں ہوتا، وہ اللہ کا بولنا ہوتا ہے، اس کی آنکھیں نہیں ہوتی، اللہ کا دیکھنا ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں ایمان والوں کی آنکھوں سے ڈرو، ایمان والوں کی نظروں سے ڈرو، وہ دل کی نظروں سے دیکھتا ہے، وہ دل کی نظروں سے، اللہ کی نظروں سے دیکھتا ہے، وہ اپنی نظر سے نہیں دیکھتا، اللہ والا اللہ کی نظروں سے دیکھتا ہے، کیونکہ بخاری کی حدیث بتا رہی ہے، حدیث قدسی ہے، آقا فرمانے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ہمارے اس دوست سے کوئی بغض رکھتا ہے، اس کے بارے میں غلط بیانی کرتا ہے، اس کے بارے میں غلط بولتا ہے، غلط سوچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے، جس نے ہمارے دوست سے، ہمارے ولی سے، جس کے ہم قریب ہو گئے ہیں، اس کے بارے میں بغض رکھا یا اس کے بارے میں دشمنی رکھی یا اس کے بارے میں برا سوچا یا برا بولا، اس سے ہمارا اعلان جنگ ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اور ہم اس پہ بھوکے شیر کی طرح جھپٹتے ہیں، اللہ اکبر۔ اس سے کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرضوں کے ساتھ ساتھ اب آئیے اس حدیث پاک کی تشریح سمجھے غور سے تصریح کریں، اس کی کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب کوئی میرا بندہ فرضوں کے ساتھ ساتھ نفل صرف نماز ہی نہیں ہوتی، اور فرض بھی صرف نماز ہی نہیں ہوتی، فرض نماز تو 5 وقتی ہے اور وہ معاف ہی نہیں ہے، مرتے دم تک معاف نہیں ہے، گلے میں جب دم اٹک جائے نا تب تک نماز معاف نہیں ہے، اور بچہ جب ڈیلیوری کے لیے آدھا باہر ہو جائے نا تب تک کہ وہ پاک ہی ہوتی ہے، عورت ناپاک نہیں ہوتی، تب تک نماز معاف نہیں ہے، تب تک نماز معاف نہیں ہے، دم جا کر نہیں لگ جائے، گلے میں دم اٹک جائے تب تک نماز معاف نہیں ہے۔ عقل مند اور بالغ 10 سال کا بچہ ہو گیا اس کے بعد اس کو نماز پڑھنا فرض ہو جاتا ہے، اس لیے حکم ہے 7 سال کی عمر میں پڑھاؤ، اور 10 سال کی عمر میں نہیں پڑھتا ہے تو مار کے پنشمنٹ کے ساتھ پڑھاؤ۔ اب اس حدیث مبارکہ کی تشریح ہم کر رہے ہیں، حدیث پاک میں
آقا فرما رہے ہیں، اور حدیث قدسی بھی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، میں اپنے اس بندے کے، جب کوئی بندہ میرا فرضوں کے ساتھ ساتھ، تو فرضوں کے ساتھ ساتھ مطلب فرض عبادت 5 وقت کی نماز، ایک مہینے کے رمضان مبارک کے روزے، ماہ رمضان کے روزے، اور زکوٰۃ دینا ہے، اور صاحب نصاب ہے تو، اور حج کرنا ہے صاحب نصاب ہے تو. لیکن نماز اور روزہ یہ جو ہے نا، اور کلمے کے بنا تو مسلمان ہی نہیں ہے، اور کلمہ نہیں ہے تو پھر نماز اور روزہ اور یہ چاروں چیز ہے ہی نہیں پھر. اس لیے کلمہ صحیح ہونا چاہیے، صحیح عقائد کے ساتھ ہونا چاہیے، درست ہونا چاہیے، یقین کے ساتھ ہونا چاہیے کہ اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، تنہا ہے، واحد ہے، اور حضور پاک مصطفیٰ جان رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. یہ یقین کا نام کلمہ ہے، تب مسلمان ہو گیا. اب مسلمان کے بعد پھر کیا ہوا؟ پھر یہ 4 ستون ہیں جو اسلام کے، وہ اس کے اوپر اگر وہ صاحب حیثیت ہے تو پھر زکوٰۃ بھی ہے اور حج بھی ہے، ورنہ نہیں ہے، بات الگ چلے جا رہی ہے. ہم ابھی اس حدیث مبارکہ کی تشریح کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب کوئی میرا بندہ فرضوں کے ساتھ ساتھ، مطلب 5 وقت کی نمازوں کے ساتھ ساتھ، رمضان کے پورے روزے رکھنے کے بعد، اگر وہ فرض نماز 5 ٹائم پڑھتا ہے لیکن ساتھ میں پھر وہ نفل عبادتیں کرتا ہے، نفل نیکیاں کرتا ہے، نفل کام کرتا ہے، راستے سے تکلیف دینے والی چیز اٹھا لیتا ہے، وہ بھی نیکی ہے، نفل نیکیاں. کسی کے کام آ جانا یہ بھی نیکیاں ہیں، کسی کہ دکھ کو بانٹ لینا یہ بھی نیکی ہے، کسی کے لیے سہل کر دینا اس کا کام یہ بھی نیکی ہے، مسلمان کے کام آ جائے یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. لیکن ساتھ میں سب سے زیادہ اللہ کو کیا پسند ہے؟ اللہ کے نزدیک بندہ جب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. تو 5 وقت کے سجدوں کے علاوہ جب وہ نفل عبادتیں، نفل نمازیں پڑھتا ہے، نفل عبادت کر کے کس کے لیے؟ صرف خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کے قریب تر قریب ہوتا چلے جاتا ہوں. سبحان اللہ. اور اتنا قریب کہ پھر زبان بن جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ تو جسم سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں ہے، اللہ ایک نور ہے. اللہ تعالیٰ سورہ نور میں فرماتا ہے کہ وہ ایک نور ہے، نور. لیکن اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی اپنے آپ کو ہمیں سمجھانے کے لیے کہ میں پھر اس کے اتنے قریب ہو جاتا ہوں کہ زبان اس کی ہوتی ہے، لیکن جیسے ابھی عائشہ نے نعت پاک پڑھی، نہیں بولنا میرا بولنا، وہ تو بولتا کوئی اور ہے. اور بے شک بولتا کوئی اور ہے، بندے میں کہاں استطاعت ہے کہ اللہ کے ذکر کو کر سکے، اللہ کی بات بتا سکے. وہ سب کچھ وہی کراتا ہے، وہ سب اسی کی نسبت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں. اب اس زبان سے وہ جو بھی جس کے لیے دعا کر دیتا ہے، جو بھی وہ بول دیتا ہے، اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے. زبان تو بندے کی ہوتی ہے، نسبت اللہ کی ہوتی ہے. اور پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، وہ نظر عنایت ہو جائے. بولتے ہیں بزرگوں کی نظر ہی کافی ہوتی ہے، اللہ والوں کی نظر سے وہ صرف دیکھ لے تو بگڑی بن جاتی ہے، الٹی ہی چال چلتے ہیں. اللہ کے جو خاص بندے ہیں نا، نظروں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، نظریں بند کر کے سب کچھ دیکھ لیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ نفل نمازوں کی باتیں ہیں، اور نفل نماز سے اتنا بڑا ثواب ہے، اتنا بڑا فائدہ ہے کہ اللہ اس کے قریب ہو جاتا ہے. وہ بندہ ایک دم اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، قرب حاصل کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کا. اسی ضمن میں ایک اور اللہ والے سے جب وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے نا، پھر اس کو زیادہ تر سیدھا سادہ نیک انسان جو ہوتا ہے، خاص اللہ کا خاص متقی پرہیزگار بندہ، 5 ٹائم نماز کے ساتھ ساتھ اشراق، چاشت، اوابین بھی پڑھ رہا ہے، پھر ادھر صلاۃ توبہ بھی پڑھ رہا ہے، پھر رات میں کئی نفل نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، وطر بھی ادا کر رہا ہے، اور ساتھ میں پھر اس کے بعد وہ تہجد میں کھڑا ہوتا ہے. تو وہ بندہ جو ہوتا ہے نا، اللہ کا بہت خاص بندہ کہلاتا ہے، بہت ہی خاص بندہ، اور اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے. تو اسی ضمن میں ایک اور حدیث مبارکہ یاد آ رہی ہے. مدنی آقا، سونے آقا، پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ حضرت ربیعہ جو تھے حضور پاک مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں میں سے تھے. اور جس کو حضور کی غلامی مل جائے اس سے بڑا تو کوئی بادشاہ بھی نہیں ہے، کوئی بادشاہ نہیں ہے. جسے حضور پاک کی غلامی کرنی نصیب ہو جائے، خدمت کرنا نصیب ہو جائے،
اس سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں. اس کو یہ دنیا کے بادشاہوں کی بات کر رہی ہوں میں، اس سے بڑی کوئی پوسٹ نہیں ہے. میرے آقا یہ غلام حضرت ربیعہ صحابی رسول ہوئے، ہمہ وقت اسی کوشش میں رہتے کہ حضور پاک کے کس کام آ جاؤں. کبھی ایسا اٹھا کے چلتے، کبھی وضو کے پانی فراہم کر دیتے، کبھی بالکل خدمت میں لگے ہوتے. ایک مرتبہ تہجد کے وقت میں حضرت ربیعہ نے حضور پاک کے لیے وضو کا پانی فراہم کیا، وضو کرایا آپ کو. آپ کی رحمت جوش میں آ گئی، رحمت کا باڑا برسنے لگا. آپ رحمت للعالمین آقا. ارشاد فرماتے ہیں ربیعہ آج میں بہت خوش ہوں، کچھ بھی مانگ لو. مانگو، کیا مانگتے ہو؟ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ حضرت ربیعہ، اس میں بھی ایک بہت بڑی خاص بات ہے. یہ کون بول سکتا ہے؟ ہم تم جیسے لوگ بول سکتے ہیں کیا مانگو کیا مانگتے ہو؟ کوئی بول سکتے ہیں ہم لوگ مانگو کیا مانگتے ہو؟ کسی کی اوقات ہے اتنی بڑی بات کرنے کی کہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ یہ تو وہی بول سکتا ہے جو سب کچھ دے سکتا ہے، جو اللہ کی عطا سے سب کچھ دے سکتا ہے. جو اللہ کی عطا سے سب کچھ دے سکتا ہے وہی یہ کہہ سکتا ہے کہ مانگو کیا مانگتے ہو. اے ربیعہ مانگ کیا مانگنا ہے. سبحان اللہ. حضرت ربیعہ جو صحابی رسول ہوئے، آپ کے غلام، کیا مانگنا بھی کیا مانگنا، ہم جیسے تو صرف دنیا طلب کرتے ہیں. اللہ اکبر. ہم تو دنیا ہی مانگتے مانگتے مر جائیں گے شاید. ہمارے لیے تو دنیا کے لیے ٹائم ہے ہمارے پاس. دین کے لیے ہمارے پاس کوئی ویلو نہیں ہے دین کی. اتنی کوششیں کرو، اجتماع کے لیے ٹائم وہ کرو، اتنی لنک دنیا کو بھیجو، لیکن لوگوں کو دین کی باتیں دیکھنے کا سننے کا ٹائم نہیں ہے. دنیا میں مرے جا رہے ہیں ہم، اور جب ہم مر جائیں گے دنیا ہمیں یوں چھوڑ دیتی ہے جیسے کوڑا کچرا، اور اس کو کوئی پوچھتا تک نہیں ہے. جو ہم بولتے ہیں نا بڑے اچھے سے، ہمارے بنا نہیں چلے گا، ہمارے بنا یہ نہیں چلے گا، ہمارے بنا وہ کام نہیں ہوگا. کسی بادشاہ کے کبھی یہاں چلا کیا؟ بڑے بڑے بادشاہ آئے، سکندر آئے اور چلے گئے، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. جو اللہ کے لیے چاہیے، جس کا اللہ زبان بن جاتا ہے، آنکھ بن جاتا ہے، کان بن جاتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہے، ان کی تو بے تاج بادشاہی ہے. وہ تب بھی زندہ تھے، وہ اب بھی زندہ ہے، اور زندہ ہی رہیں گے انشاءاللہ. لاکھوں کروڑوں کا مجمع ان کے پاس روز جاتا ہے، روز ان سے دعائیں کراتے ہیں. بابا تاج الدین کو دیکھ لو، سرکار غریب نواز کو دیکھو، سرکار غوث اعظم کو دیکھو. یہ مرے نہیں ہیں، یہ زندہ ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے مار ڈالا تھا. اب انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا تھا. انہوں نے اپنے آپ کو ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین والی زندگی جی تھی. ایسی زندگی کہ سب کچھ اللہ ہی کے لیے. اللہ سے زیادہ اہمیت کسی چیز کو نہیں تھی، دین سے زیادہ کسی چیز کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں تھا. تو وہ مانگ کیا مانگتا ہے حضرت ربیعہ. کہا یا رسول اللہ جیسے یہاں پہ ساتھ ہو نا، جیسے میں یہاں پہ آپ کے ساتھ ہوں، جنت میں بھی ساتھ نہ چھوٹے، جنت میں بھی ساتھ نہ چھوٹے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جنت میں بھی ساتھ نہ چھوٹے. پیارے آقا کا جواب تھا تو پھر ٹھیک ہو جائے گا، پھر ٹھیک ہے، تجھے جنت مل جائے گی، جنت میں میرے ساتھ رہیں گا، بس سجدے زیادہ کیا کر. کیا کہا؟ سجدے زیادہ کیا کر. سجدے سے اپنے رب کو خوش کر، سجدوں سے. یہ سجدے کیا تھے؟ نفل نمازیں. 5 وقتی نماز تو فرض ہے بھائی، وہ تو قرض ہے، وہ تو دینا ہی ہے، وہ تو کرنا ہی ہے ادا. اور فرضوں کو چھوڑ کے جس نے نفل پڑھے، سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں جس نے فرض نمازوں کو، فرض عبادتوں کو چھوڑ کے جس نے نفل عبادت کی، وہ اس حاملہ عورت کی طرح ہے جس نے 9 مہینے اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھا، اور جب جنا تو مردہ بچہ جنا. 9 مہینے ماں کو معلوم ہوتے ہیں کہ کیا تکلیف اٹھاتی ہے ماں. 9 مہینے میں وہ کیا کیا تکلیفیں بچے کو پیٹ میں رکھنے میں
سے گزرتی ہے کئی تکلیفوں سے، لیکن جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے ساری تکلیفیں زندہ سلامت بچے کو دیکھ کے بھول جاتی ہے. لیکن ایک ماں ایسی ہو جس نے سب تکلیفیں اٹھائی، 9 ماہ تک کے حمل کی تکلیفیں برداشت کی، اور اس کے بعد جب جنا تو مردہ بچہ، کچھ ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا، ساری محنت ضائع ہو گئی. وہی مثال ہے اس نمازی کی جو فرض تو چھوڑ دیتا ہے اور نفل نماز میں رات بھر نفل میں پڑھ رہا ہے، لیکن عشاء بھی نہیں ہو رہی ہے، ادھر مغرب نہیں ہو رہی ہے، ٹائم پہ کوئی نماز نہیں ہو رہی ہے. تو فرض چھوڑ کے نفل والا ایسا ہے جسے کچھ بھی نہیں ملتا، فضول میں مشقت. تو اللہ تعالیٰ سے فضول مشقت سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عبادت عطا کرے جس میں اللہ کا رسول راضی ہو جائے. تو اللہ کا رسول کس چیز میں راضی ہوتا ہے؟ آقا نے فرما دی کہ نفل نمازوں میں. فرض تو پڑھنا ہے، لیکن ساتھ میں نفل کی جو کثرت کرتا ہے. فرض والوں کو صرف اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوتا، اللہ اس کی زبان نہیں بنتا، لیکن فرض کے ساتھ ساتھ جو نفل کرے، کہ فرض فجر کی پڑھی، پھر اسی جگہ پر بیٹھ کے جو اللہ کے بندہ جو ہے وہ مسجد میں پڑھے گا، بندی ہے جو گھر میں پڑھیں گی. تو گھر میں نماز ہم بندیاں ہیں، ہم گھر میں ہم نے فجر کی نماز ادا کی، اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر اسی مقام پر بیٹھ کر اپنی زبان کو ذکر سے تر کیا، ذکر اللہ کرتی رہی. خوب تسبیح پڑھی، خوب استغفار پڑھے، خوب کلمے پڑھے، خوب درود پڑھے. اور 20 منٹ کا ٹائم، یعنی جب ٹائم نکل جاتا تب 20 منٹ، اول وقت میں پڑھی تو 20 منٹ نہیں، اور زیادہ ٹائم ہوتا ہے. جب نماز فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ 20 منٹ تک اسی مصلی پہ بیٹھے رہے اور اللہ کا ذکر کرتی رہے. اور پھر اس کے بعد وہ پھر 2 رکعت نماز اشراق کی پڑھ لے. 2 رکعت نفل عبادتوں کا موضوع ہے آج. نفل عبادت کا ثواب کیا ہے؟ کسی 2 رکعت نماز، وہ نفل، اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکائے سجدے کریں اور 2 رکعت نفل نماز پڑھے، اسے ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. صرف 2 رکعت نماز میں کتنا ملتا ہے؟ ایک مقبول حج اور عمرہ. 2 رکعت نفل، کون سی؟ اشراق کی نماز. اتنی زیادہ فائدے پر. ایک حج کے لیے کتنا ترستے ہیں، عمرہ جانے کے لیے کتنا ترستے ہیں، یا روز اللہ تعالیٰ حج اور عمرے کا ثواب دے رہا ہے اشراق کی نماز پڑھنے میں. اس میں ایک اور فارمولہ بتا دوں آپ کو کہ ہمارے پاس اگر قضائے عمری بہت ہے، ہمارے اوپر قضائے عمری بہت زیادہ ہے، اور پھر ہم اشراق پڑھیں گے تو ویسی اشراق نہیں ہوگی. ہم کو ساتھ میں قضائے عمری بھی ادا کرنا ہے، لیکن ساتھ میں کیا کرنا ہے؟ اشراق کے ٹائم ہم چاہتے ہیں فضیلت، اور اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے. آقا ایک مرتبہ مسکرا کے کہتے ہیں تم کرتے تھک جاؤ گے، اللہ دیتے نہیں تھکے گا. ایسا کوئی عمل کرو جو پابندی کے ساتھ روزانہ ہو. بہت زیادہ عمل اپنے اوپر نہ لا دو، اتنا کرو کہ پابندی سے ہوتا رہے. اب ہم چاہتے ہیں ہماری اشراق بھی ہو اور اشراق میں حج اور عمرے کا ثواب بھی ملے، تو ہم کیا کریں؟ چھوٹا سا ایک نسخہ بتا دوں آپ کو. چھوٹا سا یہ کام یہ ہے کہ ہمیں اپنی قضائے عمری بھی ادا نہیں ہوئی، اور جب تک قضائے فرض ادا نہیں ہوتی نفل قبول نہیں ہوتے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ نیت تو ہے ہماری، اللہ ہم ادا کر دیں گے. ہماری جو قرض ہے، قضائے عمری ہے جو ہم سے زندگی میں نمازیں چھوٹی ہے، اس کو ہم ادا کریں گے. اس کے لیے فجر کی نماز آج کی پڑھی، پھر 2 رکعت نماز کیا پڑھ لی؟ 2 رکعت نماز قضائے عمری پڑھ لیں. پھر ظہر کی 12 پڑھے، 2 چھوڑ سکتے ہو آپ آخری کی نفل، اگر پڑھے تو زیادہ اچھا ہے، لیکن اس میں پھر 4 رکعت فرض پڑھ لیں قضائے عمری. اس طریقے سے پھر عصر کی پڑھے تو 4 فرض پڑھے، 4 سنت موقعہ ہے وہ چھوڑ دیں، اور پہلے 4 سنت غیر موقعہ ہے عصر کی، تو اس کو اگر نہیں بھی پڑھے تو گناہ نہیں ہے. پڑھے تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن آپ فیملی والے ہیں، ابھی آپ کو بچوں کو دیکھنا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو اللہ چھوٹے چھوٹے عمل بھی قبول کر لیتا ہے. آپ عصر کی آج کیوں پڑھے 4، اور ساتھ میں پھر کیا پڑھے 4 قضائے عمری. پھر مغرب کی پھر 3 فرض پڑھے، 3 فرض کے بعد 2 سنت پڑھے وہ موقعہ ہے، اور اس کے بعد میں پھر 3 رکعت نماز فرض پڑھ لیں. آج کی ایک دن میں ایک دن پرانی والی نمازیں جو چھوٹی ہیں نا وہ ادا ہوتے جائیں گی. عشاء میں بھی وہی کرنا ہے، 4 فرض آج کے، 2 سنت موقعہ اس کو پڑھنا ہی ہے. اس کے بعد میں پھر 3 وتر پڑھنا ہے،
اور 3 وطر کے بعد پھر کیا کریں؟ پھر 4 رکعت نماز قضائے عمری، اور 3 وطر بھی واجب ہے، اس کو بھی ادا کرنا ہے۔ 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھ لیں، اللہ ہو گئی، غلطی ہو گئی، اے اللہ معاف کر دے، اللہ تو بڑا کریم ہے، بخشنے والا مہربان ہے، میری تمام گناہوں کو معاف کر میرے مولا۔ اور جناب سید ابی فاطمۃ الزہرا اور حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ ارشاد فرماتی ہے جس نے چاشت کی نماز پڑھی، جس کسی بندے نے چاشت کی نماز 2 رکعت ہی ادا کر لی ہے، 4 رکعت ہے چاشت کی، 4 رکعت نماز وہ کتنے بجے ہوتی ہے؟ 9-10 بجے۔ 4 رکعت نماز 9 یا 10 بجے کے اندر پڑھنا ہے، وہ چاشت کا وقت ہوتا ہے۔ جناب ہماری ماں ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ ارشاد فرماتی ہے کہ جس نے 4 رکعت نماز چاشت کے وقت میں ادا کر لی، اس کو چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر اس کے گناہ ہو، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ معافی مانگ کے تو دیکھو، چھوٹے چھوٹے عمل کر کے دیکھو، اللہ تو بڑا کریم ہے، اللہ کی رحمت تو جوش مارتی ہے، جیسی بندہ چلتا ہے وہ دوڑ کے اللہ اپنے قریب ہوتا ہے۔ ہم اللہ پکارتے ہیں، وہ ہم بہت قریب، بہت زیادہ قریب ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے، اللہ کی رحمت کی کوئی برابری نہیں ہے۔ چاشت کی نماز کا ثواب کتنا ہے؟ کتنا؟ سمندر کے جھاگ کے برابر اگر گناہ ہے تو معاف ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ، چاشت کی نماز۔ لیکن اب آپ کو فارمولہ بتا دیں کہ سنت نفل نماز فرض کی بنا ادا نہیں ہوتی، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہم کو تو ثواب بھی لینا ہے، اور اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، اللہ دینے پہ آیا ہے۔ ہم اشراق کی جب پڑھیں نا، فجر کی نماز کے بعد 20 منٹ انتظار کریں اور اشراق کی نماز پڑھیں، تو اشراق کی نماز کے بعد کیا کریں؟ اشراق میں نیت کریں، اشراق کی نہیں، نیت 2 فجر کی قضا پڑھیں۔ اشراق کے وقت میں کیا پڑھیں؟ 2 قضا، فجر کی قضائے عمری پڑھ لیں اشراق کے وقت میں۔ آپ اشراق کی قضائے عمری پڑھو گے، لیکن وقت تو اشراق کا تھا، اس لیے آپ کو 1 حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کے خزانے میں بالکل کمی نہیں ہے، اللہ کے اس خزانے میں بالکل کمی نہیں ہے، اللہ بڑا کریم ہے۔ اب مغرب آ رہی ہے، مغرب میں اوابین کی نماز ہے۔ عصر میں کوئی نماز عصر کی نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے، نفل نماز۔ ہاں، عصر کی نماز کے پہلے 2 رکعت نماز آپ تحت الوضو پڑھ سکتے ہو۔ پھر تحت الوضو کی بھی کتنی فضیلت ہے، تحت الوضو کی، کہ جب بندہ تحت الوضو پڑھتا ہے نا، اس کے سارے گناہ ہر قطرے کے ساتھ پاک ہو جاتا ہے، وہ اس کا آخری گناہ، اس کا آخری وضو کا پانی کا قطرہ، اس کا آخری گناہ لے کے اترتا ہے، سبحان اللہ۔ پھر مغرب کی نماز پڑھو، مغرب کی نماز کے بعد پھر وضو میں تو ہو، ابھی تو شیطان بہکا نہیں سکتا، پھر کیا کر لیں؟ پھر اوابین کی نماز 6 رکعت نماز ہے، وہ ادا کر لیں۔ عشاء کی نماز کے بعد کی جو نفل ہے وہ تو بڑی ہی فضیلت والی ہے۔ ساری نفل نمازوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی، اہمیت والی، درجے والی، مقدس محترم نماز تہجد ہے۔ نماز تہجد کی برابری کسی نفل نماز میں نہیں ہے، کوئی نفل نماز تہجد کے برابر نہیں ہے، نہ اشراق ہے، نہ چاشت ہے، نہ اوابین ہے، کوئی بھی نماز تہجد کی نماز کے برابر نہیں ہے۔ نماز تہجد اپنے آپ میں بڑا اونچا مقام رکھتی ہے۔ نماز تہجد کون سے وقت میں پڑھی جائے؟ اور نماز تہجد کا بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے، اپنے محبوب سے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تہجد میں پڑھو، نماز پڑھو، تہجد ادا کرو۔ ہمیں 5 ٹائم کی نماز دی ہے، لیکن محبوب کو تہجد بھی فرض تھی۔ مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ تعالیٰ نے تہجد کی نماز بھی فرض رکھی تھی۔ کیوں؟ کسی نے بڑا اچھا سوال کیا تھا کہ بھئی نماز ہی تھوڑی ہے، کوئی بول دیتے ہیں اللہ کے بندے کہ نماز ہی کیا ہے، نماز ہی بخشش کے ذریعہ تھوڑی ہے، اللہ چاہیں گا تو ویسے بخش دے گا، لیکن نہیں۔ قیامت کے دن اگر سب سے پہلے کسی بندے کا حساب ہوگا تو سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، سب سے پہلے نماز پوچھی جائے گی، اس کی نماز دیکھو کیسی تھی۔ اگر نماز پوری ہے تو پھر اللہ کا ذمہ ہے، پھر اللہ اس کو جنت میں ڈال دے، اللہ اس کو بخش دے۔ لیکن اگر نماز پوری نہیں ہے تو پھر اللہ چاہے تو وہ تو پھر
نقطہ نماز ہے، اس کی رحمت و بخشش کے بہانے ڈھونڈتی ہے، پھر وہ بخش دے تو بخش دے، ورنہ ذمہ داری نہیں ہے اللہ کے اوپر کہ وہ اس کو بخش دے۔ اب کوئی یہ سمجھے کہ بھائی نماز سے کیا ہے، نیکیاں تو کر لو نا، ہم بہت ساری نیکی کرتے ہیں، نماز ہی نہیں پڑھ لے تو کون سا کام ہو جائے گا؟ بھائی نماز فرض ہے، نماز معاف نہیں ہے، اور نماز جو ہے نا، نماز کو وزن سمجھ کے نہ پڑھو۔ کوئی کسی کے سے اپنے پیارے سے ملنے جاتا ہے تو جھنجھلاتے ہوئے جاتا ہے کیا؟ کوئی اپنے محبوب سے ملنا چاہتا ہے تو غصے میں ملتا ہے کیا؟ کوئی اپنے محبوب سے ملنا چاہتا ہے تو بار سمجھتا ہے، اس کو وزن سمجھتا ہے؟ محبوب سے ملنے کے لیے تو ہمہ وقت دل تڑپتا ہے نا، اور اللہ سے بڑھ کے محبوب کون ہے؟ اور اللہ کے محبوب کو اللہ نے 5 نماز کے علاوہ تہجد بھی فرض رکھی۔ کیوں؟ ہم کو تو 50، محبوب کی امت کو 50 وقت کی نماز دی تھی، ہم ناکارہ 50 نہیں پڑھ سکتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا اور 5 کرا دی۔ حضور پاک کی کوششوں سے، جانے سے، بار بار بولنے سے 50 کی 5 ہوئی، اور ہم ناکارہ 5 بھی ادا نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، 5 نماز ادا کرنا نہیں ہوتا ہم نے بار۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نماز ہمارے اچھے بندوں کے لیے بار نہیں ہے، نماز ہمارے اچھے بندوں کے لیے وزن نہیں ہے۔ ہمارے اچھے بندے تو ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرتے ہیں، ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرنے والے اس طرح ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جس طریقے سے جہاد میں کوئی گھوڑے کے جین پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کو جو ثواب ملتا ہے وہ مجاہد کہلاتا ہے، ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرنے والا۔ ایک مرتبہ کچھ صحابہ کرام مسجد نبوی میں مغرب کی نماز پڑھ کے عشاء کی نماز کا انتظار کر رہے تھے۔ کون سی؟ عشاء کی نماز کا۔ مصطفیٰ جان رحمت تیز تیز چلتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے، اور اتنے تیز چل کے آئے کہ آپ کی سانس ہاپ رہے تھے، آپ سانس تیز ہو گئی تھی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں سنو، آپ لوگ نماز کا انتظار کر رہے ہو نا، عشاء کا، مغرب پڑھ کر عشاء کے انتظار میں بیٹھے ہو۔ ابھی مجھے جبرائیل نے بتایا کہ اللہ رب العزت نے آسمان کا ایک دروازہ کھول کے فرشتوں کو تمہیں دکھایا، اور تم پر اللہ تعالیٰ نے فخر کیا کہ دیکھو میرے بندے مغرب پڑھ کے عشاء کا انتظار کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرنے والے، وہ بارڈر پر دشمن سے لڑنے کے لیے جو دشمن کے اس میں بیٹھتے ہیں نا، ان کے برابر ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پیاری بہنوں، کیا پیاری بات ہے، تہجد کی نماز۔ جب نماز ہم جس کو پسند کرتے ہیں اسے تو اپنے گھر بلاتے ہیں نا، اس کے آنے پہ ہم خوش ہوتے ہیں نا، اور جس کو ہم پسند نہیں کرتے وہ اگر آ جائے تو ہمارا دماغ خراب ہو جاتا ہے، جو ہمارا ہم خیال نہیں ہے، ہم آشنا نہیں ہے، وہ اگر فضول کی باتیں اس کی کوئی کرنے کی عادت جس کو ہو، وہ اگر آئے تو ہمارا دماغ کیا ہوتا ہے، ہم پسند کرتے ہیں یا نہیں پسند کرتے؟ لیکن وہی ہمارا ہم خیال، ہمارا ہم آشنا ہم سے ملنے آ جائے تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں۔ ہم سے محبت کرنے والا کوئی آئے تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں، ہم اس کو آنے کے لیے بار بار وہ آئے یہ خوش ہو، ہم پسند کرتے ہیں۔ تو ویسے ہی اللہ رب العزت جس کو نماز کی توفیق دے دے، جس کو نماز کی توفیق دیتے، جس طریقے سے ایک حدیث مبارکہ میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے خوش ہو جاتا ہے نا، ایک حدیث میں آیا کہ اس کو دین کی سمجھ پیدا کر دیتا ہے، اس کو غیبی طریقے سے علم دین سے مالا مال کر دیتا ہے، اس کو علم پڑھا دیتا ہے، علم لدنی دے دیتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے خوش ہو جاتا ہے نا، اس کی کسی نیکی سے، کسی عمل سے، کسی اچھی بات سے اللہ کو پسند آ جاتی ہے، تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ تہجد کی نماز میں لگا دیتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ 2 رکعت نماز پڑھنے کی، نفل نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ سارے جہاں کی بادشاہت اللہ دے دے تو وہ اتنی بڑی چیز نہیں ہے 2 رکعت نماز سے زیادہ۔ لوگ سمجھے تب نا، آج تو
بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑے بڑے گھر بنائیں گے، اس پہ ھذا من فضل ربی لکھیں گے، 2 نمبر کے پیسے کمائیں گے، اور پھر سوچیں گے ہمارا بڑا رب کا فضل ہے۔ یہ رب کا فضل نہیں ہے، وہ تو قارون، حامان، فرعون کو بھی اللہ نے بہت دولت دی تھی۔ اللہ وہ کا بڑا قسمت والا بندہ وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ دولت بھی دے، صحت بھی دے، اور اپنی محبت بھی دے، اپنی عبادت بھی دے، اپنی عبادت کی توفیق دے۔ اللہ عبادت کی جس کو توفیق دے دے، اس سے بڑھ کے قسمت والا کوئی نہیں ہے۔ ہر ایک بندہ چاہتا ہے میں نمازی بن جاؤں، ہر بندہ چاہتا ہے میں بھی تہجد پڑھوں، لیکن کیوں؟ اس کے عمل کچھ شاید اللہ کو پسند نہیں آتے، تبھی تو نہیں ہوتا۔ اپنے عمل کا جائزہ لے، اپنے اندر کا سوچ کرے، غور کرے، تفکر کرے، ہم کسی کا حق تو نہیں مار رہے، ہم کسی کو ستا تو نہیں رہے، ہم کسی کو پریشان تو نہیں کرے، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی، ہم سود تو نہیں لے رہے، ہم حرام کچھ لقمہ اپنے منہ میں تو نہیں ڈال رہے۔ اگر یہ سب چیزیں ہو رہی ہے تو پھر اللہ تہجد کی توفیق نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہر کس ناکس سے اپنے دین کی خدمت نہیں لیتا۔ اللہ تعالیٰ ہر کس ناکس کو اپنی عبادت کے لیے نہیں لگاتا، وہ جس کو پسند کرتا ہے اس کو اپنے گھر بلاتا ہے۔ اگر ہماری نماز قضا ہو رہی ہے، ہماری نماز چھوٹ رہی ہے، نہیں تہجد، فجر تو ہونی چاہیے نا، لیکن اللہ اکبر، فجر کی بھی عبادتوں کی کوئی فکر نہیں ہے لوگوں کو۔ ایک آدھ دن نماز قضا ہو جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے، شیطان نے بہکا دیا ہوگا، لیکن روز روز نماز قضا، مطلب یہ ہے کہ دل مر گیا ہے۔ یہ جو نیند ہے نا، نیند موت ہے، موت۔ بزرگوں نے کہا کہ نیند موت ہے، سو جانا مطلب مو جانا، مر جانا۔ ہم دعا بھی تو وہی مانگتے ہیں، اللہم بسمک واموت واحیا، اے اللہ تیرے نام سے مرتی ہوں، مطلب مر جانا، مطلب مرے پڑے رہنا، مرے کتے کی طرح۔ فجر کی اذان ہو رہی پھر بھی پڑے ہوئے، احساس ہی نہیں ہو رہی، اپنے خالق کا، اپنے مالک کا بلوا آیا ہے، پکار ہوئی ہے، حکم ہوا ہے نماز پڑھنے کا، آؤ میری بارگاہ میں آؤ، حی علی الفلاح، حی علی الصلاح۔ فلاح اور کامیابی صرف نماز میں۔ 5 وقت جو اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتا ہے نا، اس کے علاوہ پھر تہجد اور اشراق، چاک، شوابین پڑھتا ہے، سارے کام اس کے ذمہ ہو جاتے ہیں، اللہ کے ذمہ۔ وہی رزاق ہے، وہی مسبب الاسباب ہے، وہی قاضی الحاجات ہے، وہی حل المشکلات ہے، وہ دافع البلیات ہے، وہی خیر الرازقین ہے، رزق دینے والا صرف وہ ہے۔ عزت و ذلت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، بادشاہیاں وہ دیتا ہے، وہ دے کے بھی آزماتا ہے، لے کے بھی آزماتا ہے، زندگی اور موت کا دینے والا صرف وہی رب ہے۔ اس نے ہمیں اتنی نعمتیں کھلائی، اتنے اچھے سے رکھا، اس کے باوجود اگر ہم اس کا شکر 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کے لیے نیند نہیں چھوڑ سکتے، پھر یاد رکھیں، پھر اللہ بھی بے پرواہ، پھر اللہ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ سے ڈرے، آخرت کی تیاری کرے۔ اور تہجد کی نماز کا اتنی بڑی فضیلت کیوں ہے؟ وہ اسی لیے کہ تہجد میں ریا نہیں ہوتی، دکھاوا نہیں ہوتا۔ تہجد کے وقت میں ساری دنیا سوتی رہتی ہے، اور اللہ کا اچھا بندہ، اچھی بندی اٹھ کر وضو کر اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس وقت کوئی اس کو دنیا والا نہیں دیکھتا ہے، اور وہ دنیا کو دکھانے کے لیے نماز نہیں پڑھتا ہے، اسے ذرہ برابر بھی ریا نہیں ہوتی ہے۔ وہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ سے اس کی معراج ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ جھکتا ہے۔ اس لیے تہجد کی نماز میں نور انیل دیا جاتا ہے۔ تہجد کی نماز میں جس طریقے سے شب قدر میں ہوتا ہے نا، شب قدر میں اللہ کی رحمت مغرب سے ہی شب قدر میں، شب برات میں پہلے آسمان میں اللہ کی تجلی نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پہلے آسمان میں ہوتا ہے، لیکن صرف شب قدر پہ ہی اور شب برات میں اور شب معراج میں ہی نہیں ہے، رات کا آخری حصہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور وہ بھی کون سا حصہ؟ تہجد کا اصلی وقت کب ہے؟ تو تہجد کا اصلی وقت جو ہے، ویسے یوں تو تہجد کا وقت عشاء کی نماز پڑھ کے سو جانا، اور پھر 11-12 بجے کے بعد سے ہی جب بھی آپ اٹھ کے نیند توڑ کے باوضو ہو کے اللہ کی بارگاہ میں 12 رکعت پڑھے، 8 رکعت پڑھے، 4 رکعت نماز، کم سے کم 2 رکعت تو پڑھے، یہ تہجد کا ہے، تہجد کی نماز سے تہجد کا وقت۔ لیکن
اصل سب سے زیادہ قیمتی وقت تہجد کی قبولیت کا، دعاؤں کی قبولیت کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے صبح صادق کے پہلے، جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت تھا نا، میلاد کا وقت، حضور پاک کی دنیا میں تشریف آوری کا وقت، وہ سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، وہ کون سی گھڑی کہ رات اور دن میں بھی جھگڑے ہو گئے تھے۔ رات نے کہا یا اللہ یہ فضیلت مجھ کو عطا کر، یہ فضیلت کہ میری رات کے اندر لیل میں تیرا حبیب تشریف لائے، اور دن نے کہا نہیں ہے اللہ میرے اس میں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا وقت چنا اپنے حبیب کو دنیا میں بھیجنے کے لیے کہ رات جا رہی تھی اور دن آ رہا تھا۔ اس وقت میں وہ آخری رات کا آخری حصہ کہلاتا ہے وہ، اور رات کے آخری حصے میں اللہ رب العزت پہلے آسمان پہ تجلی فرماتا ہے، اور اللہ کی جانب سے ندائیں آتی ہے کون؟ جو گناہوں سے بخشش مانگنے والا، توبہ مانگنے والا ہے، کون جو شفا مانگنے والا ہے، کون روزی مانگنے والا ہے، کون عزت مانگنے والا ہے، کون خوشحالی مانگنے والا ہے، کون اللہ کی رضا مانگنے والا کون ہے جس کو میں عطا کروں؟ اللہ کی رحمت پکارتی ہے، کون ہے؟ کون روزی چاہتا ہے؟ آج روزی کا رونا ہر گھر میں، لاک ڈاؤن ہے، لوگ پریشان ہیں، روزی نہیں ہے، روزی نہیں ہے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اللہ دینے پہ آیا، رزاق تو وہی ہے، وہی رزاق ہے، اور وہ مسبب الاسباب بھی ہے، وہ خیر الرازقین بھی ہے، وہ بہانے اس کے پاس ہے، وہ غیبی طریقے سے دینا جانتا ہے، پتھر میں کیڑے کو رزق دیتا ہے، تو پھر ہم تو اشرف المخلوقات اس کے بندے بھی ہیں، اس کے حبیب کے امتی بھی ہے، کیا ہمیں نہیں دے گا؟ ہمارا یقین ویسا نہیں ہے۔ اللہ کامل یقین ہم کو عطا فرما، ان تہجدوں میں اٹھنے والا ہم کو بنا، اور تہجد میں اللہ کو منانے والا اللہ ہم کو بنا، اور تہجد میں تو اللہ تو اتنا کریم ہے نا، جو 70 ماہ سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ایک ماں تو یوں ہی مان جاتی ہے نا، کتنا ستاؤ ماں کو، پھر امی ممی ماں بول کے بچہ پکارتا ہے تو ماں سب گلے شکوے کچھ نہیں رہتے، بھول جاتی۔ اللہ نے ممتا ماں کو دیا تو ایسی ہے۔ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ یعنی انلمیٹیڈ، زیادہ کی تو کچھ گنتی ہی نہیں ہے کہ زیادہ مطلب لمیٹیشن نہیں ہے، انلمیٹیڈ لو کرتا ہے ہم سے، انلمیٹیڈ پیار کرتا ہے ہم سے۔ ہم اللہ پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ متوجہ ہو جاتا ہے۔ پکار کے تو دیکھو، جو وقت دیا ہے وہ اس میں پکارو، اس کا فرض ادا کر کے پکارو، اسے ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، نمازیں تو ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، جتنے گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں نا، ان گناہوں کو پاک ہونے کا ذریعہ ہے۔ ہم نماز پڑھتے جاتے ہیں، آقا نے فرمایا اگر آپ کے گھر کے سامنے کوئی نہر بہتی ہے اور آپ 5 وقت اس میں غسل کریں تو کیا کوئی میل رہیں گا؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں رہیں گا۔ تو پھر آقا فرماتے 5 نمازوں کی مثال ویسی ہے، جو 5 ٹائم کی نماز پڑھے اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں رہ جاتا۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں تیاری کرنی پڑے گی، اور نماز تہجد میں کوئی ریا ہی نہیں ہے، کیونکہ کسی کو معلوم نہیں، صرف اللہ کو معلوم ہے کہ میرا بندہ نیند چھوڑ کے، اور اللہ کے پیارے جو ہوتے ہیں نا، جس کو اللہ توفیق دیتا ہے، اور جو اللہ کو چاہتے ہیں، جو ہمہ وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ بستر ان کو چھال دیتے ہیں، وہ اپنے گرم بستر، نرم بستر چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے باقاعدہ اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہو کے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کا کتنا ثواب دیتا ہے معلوم ہے؟ تہجد کی ایک نماز کا ثواب، حرم کی نماز، کعبۃ اللہ کے حرم کی، مسجد حرم کی نماز کے لیے ہم ترستے ہیں، مسجد حرم میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اور لیکن میں نے حدیث مبارکہ میں پڑھا کہ تہجد کی نماز جو اپنے گھر میں اپنے ہم عورتوں کے لیے ایک دم اندر کے کمرے میں اپنے بیڈ روم میں پڑھی جائے، اس کی نماز کا ثواب
حرم کی نماز 1,00,000 ہوتی ہے، لیکن تہجد کی اس سے بھی زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. اتنا پیارا، اتنا عظیم، اتنی عظیم عبادت. اور اس میں عبادت بھی کس کے لیے؟ آپ کے لیے، ہمارے لیے. اللہ پکار رہا ہے، کس کو چاہیے مغفرت؟ کون چاہتا ہے شفا؟ کون چاہتا ہے روزی؟ کون چاہتا ہے بلاؤں سے نجات؟ کون چاہتا ہے عزت؟ کون چاہتا ہے شہرت؟ کون چاہتا ہے دولت؟ کون چاہتا ہے اللہ کے قرب؟ کون چاہتا ہے اللہ کی رضا؟ اللہ کی رضا مانگو، اللہ کی محبت مانگو، حضور پاک کی محبت مانگو، حضور پاک کی کنیزوں میں حضور پاک کہیں ہم کو بھی شامل فرما لے. یہ مانگو، تہجدوں میں اٹھ کے مانگو. فجر کی نماز پڑھتے ہو، بہت سمپل سا فارمولا آپ کو بتا دوں. سب سے عظیم ٹائم، سب سے عظمت والا تہجد کا ٹائم رات کا آخری حصہ ہے. اس کے بعد یعنی فجر کی اذان کے آدھا پون گھنٹے پہلے. اذان تو تھوڑا لیٹ ہوتی ہے. ٹائم سحر کا وقت معلوم ہے نا سب کو. سحری کا وقت جہاں ختم ہوتا ہے، تہجد کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے. سحری کے ٹائم جب ہم اٹھتے ہیں نا، جو وہ وقت ہوتا ہے سحری کا، نماز کے اوقات میں ٹائم لکھا ہوتا ہے اپنے اپنے ایریا کا کہ سحری کا وقت یہ ختم ہو رہا ہے. تو جو ختم وقت ہے وہ تہجد کا وقت بھی ختم ہے. تو سحری کے وقت میں اٹھ کر آخری حصے میں، رات کے آخری حصے میں 12 رکعت پڑھ لو. 12 نہیں پڑھتے، 10 پڑھو، 8 پڑھو، 6 پڑھو، 4 پڑھو، 3 پڑھو، 2 پڑھو. کم سے کم 2 رکعت. تہجد کی نمازیں کتنی؟ کم سے کم 2، زیادہ سے زیادہ 12. 12 رکعت پڑھنے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جس طریقے سے نماز پڑھتی ویسی پڑھنا ہے. ثنا پڑھنا ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ، اس کے بعد سورہ فاتحہ، اور اس کے بعد میں پھر 12 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد. کتنے بار؟ 12 مرتبہ پورا سورہ اخلاص. کتنے مرتبہ؟ 12 مرتبہ. پھر دوسری رکعت میں 11، تیسری میں 10، چوتھی میں 9. اس طریقے سے اترتے ہوئے 1 پر آ جائیں گے سورہ اخلاص 1 مرتبہ. یہ ہے سرکار غوث الاعظم کا طریقہ تہجد پڑھنے کا. ویسی نماز سکھایا ہم کو. ایسا آپ کی نمازیں تو ایسی ہوتی تھی کہ ہزار رکعت نفل نماز ادا کرتے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے. میرے مدنی آقا سونے آقا جب تہجد میں اٹھتے تو تہجد کی نماز میں اتنے لمبے قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتا، سوجن آ جاتی. ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی، یا رسول اللہ، آپ تو بخشے آئے ہیں، آپ تو بخشے آئے ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، آپ کو اتنی لمبی نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں، عائشہ بے شک میں اللہ کا حبیب بھی ہوں اور بخشایا بھی ہوں، لیکن عائشہ کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. نماز صرف مطلب کے لیے نہیں پڑھی جاتی. حضرت رابعہ بصریہ ایک مرتبہ ہاتھ میں پانی لے کر باہر نکل گئی، اور ایک ہاتھ میں آگ اور ایک ہاتھ میں پانی. آپ تو کلندرہ تھی، مسجد تھی. کسی نے پوچھا، ہے رابعہ کہاں جا رہی ہو، کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگے، دل چاہتا ہے اس آگ سے جنت کو آگ لگا دوں اور اس پانی سے جہنم کو بجھا دوں. رابعہ جو عبادتیں کرتی ہے وہ رب سے جنت و دوزخ کے لیے نہیں کرتی ہے، رب کے قرب کے لیے کرتی ہے، رب کو منانے کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے کرتی ہے. کبھی کچھ بے مطلب کا کام بھی تو کرو نا. سب مطلب، اس میں یہ مطلب مل جائے گا، اس میں وہ مطلب مل جائے گا. نہیں، بے مطلب کا بھی تو کچھ کر کے دیکھو. اپنے رب کو بے مطلب کے لیے بناؤ، شکر گزاری کے لیے بناؤ، شکرانے کے لیے بناؤ. اللہ تو نے ایمان والا بنایا، اللہ تو نے اپنا بندہ بنایا، اللہ تو نے اپنے حبیب کو امتی بنایا. اے اللہ تو نے ہمیں ہاتھ پاؤ، آنکھیں، کان، ناک سب عطا کیے. اے اللہ تو نے ہمیں تندرست بنایا. اس کی شکر گزاری میں نماز ادا کر کے دیکھو، پھر دیکھو وہ کیا دیتا ہے. یہ تو دنیا ہے 2 گھنٹے کی، یہ کٹ جائیں گی، آخرت نہیں کٹنے والی. اور آخرت میں حدیث پاک میں ہے، جو تہجد گزار ہوتے ہیں نا، وہ جب مر بھی جاتے ہیں نا، تو مرنے کے بعد ان کو اڑنے والا گھوڑا ملتا ہے کہ جاؤ یہ گھوڑے پہ اڑتے پھرو، جہاں جانا ہے وہاں جاؤ. سبحان اللہ. اور تہجد گزاروں کو جنت میں اونچے مقام ہے. حشر کے دن بھی وہ سب لوگ نفسی میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو مشک کے ٹیلوں پر بیٹھا کے رکھے گا. سبحان اللہ.
تہجد والوں کی یہ فضیلت ہے۔ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، جنہوں نے مسجد اقصیٰ کے لیے، مسجد اقصیٰ کو آزاد کرنے کے لیے صلیبیوں سے جنگ لڑی، اور صلیبیوں سے جب جنگ لڑ رہے تھے نا، تو ان کے پاس تو کم فوج تھی، صلیبیوں کے پاس بہت زیادہ تھی، اور صلیبی پوری طاقت کے ساتھ میں جنگ لڑ رہے تھے۔ ادھر یہ اللہ کے خاص بندے حضرت صلاح الدین ایوبی، مردان حق، مردان خدا، اللہ کے ایسے بندے، ایسے بندے، ایسے بندے، مثال نہیں ملتی، بڑے غضب کے، رات دن عبادت اور اللہ کی راہ میں جہاد۔ مسجد اقصیٰ کے لیے آپ نے جنگیں لڑی صلیبیوں سے، تو خبر آئی ابھی جنگ لڑ رہے تھے، شکست میں شکست پہ شکست مل رہی تھی، اور پھر بھی جنگ لڑے جا رہے تھے۔ پھر اچانک خبر آئی کہ صلیبیوں کے 2 یا 4 بیڑے، بحری جہاز، 4 جہاز لڑنے کے لیے، صلیبیوں کے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے بحری یعنی پانی کے راستے سے حملے کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! اب آپ بہت فکر مند ہوئے، بہت فکر مند ہوئے کہ تو خود ہی ہمارے پاس میں طاقتیں کم ہیں، ہمارے پاس میں اللہ کی طاقت تھی، لیکن اللہ کی طاقت سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ تو آپ بہت فکر مند ہوئے کہ میرے پاس تو فوج کم ہے، اور ادھر پھر خبر آئی ہے کہ بحری جہاز بھی اور آ رہے ہیں حملے کے لیے، تو کیا کرتے؟ ساری رات مسجد میں گزاری، ساری رات تہجد اور سجدوں میں کاٹ دی، اور اتنی عبادت اور اتنی عبادت، اور اتنا روئے اور اتنا روئے، اور جب مسجد سے فجر کی نماز ادا کر کے باہر نکل رہے تھے، تو باہر ایک بزرگ جو چہرے سے ہی اللہ کے خاص تھے، وہ کھڑے ہوئے نظر آئے۔ آپ سمجھ گئے اللہ کے خاص بندے خاصوں کو پہچانتے ہیں۔ آپ نے مصافحہ لیا، حضرت صلاح الدین ایوبی نے ان سے مصافحہ لیا اور کہا کہ حضرت دعا فرمائیں، پھر 4 بیڑے دشمنوں کے ہم سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ جواب تھا ان بزرگ کا، سبحان اللہ، قربان جائے، کیا جواب تھا؟ جواب تھا، اے صلاح الدین، تیرے رات کے آنسوؤں نے، تیرے رات کی تہجد کی نماز میں آنسوؤں کو جو تو نے بہایا، رات کے ان آنسوؤں نے ان بحری دشمنوں کے بحری جہازوں کو غرق کر دیا، ڈبا دیا۔ پھر کچھ دن میں خبر آئی کہ جو جہاز آ رہے تھے وہ غرق ہو گئے، سبحان اللہ، وہ دشمنوں کے جہاز ڈوب گئے، سبحان اللہ۔ یہ میرا اللہ کا احساس ہے، کتنا کریم ہے وہ، کتنا رحیم ہے وہ، ہے بد نصیب بندے تجھ کو خبر نہیں ہے۔ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، بڑے بڑے دشمنوں کو نیست نابود کر سکتا ہے، غرق کر سکتا ہے۔ بس یقین تو کر کے دیکھیں اس کے اوپر کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ ساری دنیا مل کے اگر ہماری دشمن بن جائے تو ہمارا کچھ نہیں کر سکتی، اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اگر ساری دنیا مل کے ہماری مدد کو آئے اور اگر اللہ ناراض ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ بڑے بڑا فرعون غرق ہوا نا، بڑے بڑے، جس نے شداد تھا جنت بنانے کا دعویٰ کر رہا تھا، قارون تھا، ایک مچھر نے مار ڈالا اللہ کے حکم سے۔ اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو جس کو چاہتا ہے، بس یقین کی بات ہے، اللہ سے محبت کی بات ہے، اللہ کی عبادتوں کی بات ہے۔ تہجد، اللہ تعالیٰ ہمیں تہجد کی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اشراق چاشتہ بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں تلاوت قرآن پاک پڑھنے کی اچھی طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں خوب ہمہ وقت توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں رات و دن اللہ کا ذکر کرنے والے، ہمارے دل کو اللہ کا گھر بنا دے۔ اللہ ہمارا دل جو ہے وہ اللہ کا گھر بن جائے، اور بس کیا ہو، بس اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو ہم سب کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو، اللہ ہی اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمہ وقت عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ فجر کے تھوڑے پہلے اٹھ جایا کرے، آدھا گھنٹہ پہلے، اور 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ مجھ گنہگار کے لیے بھی دعا کرے، اللہ ایمان پہ رکھے، ایمان پہ خاتمہ نصیب کرے، اور سارے عالم کے لیے دعا کرے، سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے دعا کرے، اللہ سب کو شاد آباد رکھے۔ وما علینا الا البلاغ،
اس بیان میں جانے انجانے مجھ سے جو بھی بھول چوک غلطی خطا ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے نالے پاک کے صدقے میں مجھ کو نگار کو معاف کر دے۔ آپ لوگوں کو بھی کوئی بات بری لگی ہو، ناگوارا لگی ہو، غلط لگی ہو تو تہہ دل سے معاف کر دیجئے، حشر کے دن کے لیے نہ چھوڑیے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔